حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ انا سکینہ، آپ کو بھی خوش آمدید، اور نگہت آسمہ گلزار، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ انا، سکینہ کا مطلب یہ ساتھ انا، اس کا مطلب کیا ہے؟ انا سکینہ اٹس مین کہ ایگو، لیکن ایسی کچھ بات ہے نہیں، مطلب انا بعض اوقات بڑے اس کو بھی کہتے ہیں، مطلب اچھا واحد متملک، اچھا اس طرح سے۔ تو آپ کو سکینہ کہا جائے شارٹ ٹرم میں کہ انا کہا جائے؟ انا سکینہ پورا نام لیا جائے، بالکل صحیح۔ بہت شکریہ آپ کا بھی جناب قادری صاحب، علی وقار قادری صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے، اور آپ تو ہیں ہی سر حسیب صاحب،
ہم آپ سے بھی گاہے بگاہے جو ہے وہ نعت رسول مقبول کی درخواست کرتے رہیں گے. آج 24واں پارہ 24واں روزہ اور اس میں سورۃ الزمر جو ہے اس کا باقی حصہ ہے. سورۃ الغافر جسے سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں وہ مکمل ہے اور پھر سورہ فصلت اس کا بھی حصہ ہے جسے کہ سورۃ الحامیم سجدہ، بلکہ یہ مکمل ہے شاید یہ مکمل ہے حامیم سجدہ. پہلے تو بتائیے گا حامیم سجدہ کا نام فصلت اور حامیم سجدہ یہ کیوں، اور اسی طرح سورہ مومن اور سورہ غافر دو نام کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مومن اور سورہ غافر آپ دو نام ہیں ایک ہی سورت کے. آپ اگر عربی جتنے عرب سے کتب چھپی ہیں قرآن مجید جتنے دفعہ چھپے تو آپ دیکھیں عرب اکثر الغافر لکھتے ہیں. ہاں جی الغافر. اور جو بر صغیر پاک و ہند اور اس طرف جو چھپتے ہیں یہ الغافر / المومن دونوں لکھتے ہیں. تو اس پر دونوں نام ہیں. وجہ یہ ہے کہ المؤمن اس لیے اس صورت کا نام ہے کہ اس کے اندر ایک ایسے مومن کا ذکر ہے جو فرعون کے دربار میں اور فرعون کے مجمع میں تھا مگر وہ ایمان چھپا کے رکھتا تھا، اور بالآخر جو حضرت موسیٰ کے خلاف سازشیں در سازشیں اپنے عروج پر پہنچی تو اس نے کہہ دیا کہ کیا تم موسیٰ کو اس لیے مارنے پہ تلے ہوئے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جو واحد ہے. تو اس سے اس کے ایمان کا اظہار ہو گیا، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو محفوظ فرمایا. تو اس کی وجہ سے یعنی ایک ایمان والے کی وجہ سے پوری صورت کا عنوان المومن دے دیا. اور اس کا جو عمومی عنوان ہے جو کثرت سے کتب حدیث میں آیا ہے وہ الغافر ہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غافر کا لفظ اس کے اندر آیا. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ صورت کا جو عنوان ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا تمام مضامین کا احاطہ کرے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایک لفظ لے کر اس کا عنوان جو اللہ کا رسول یا بعض عنوان ایسے ہیں، اب یہ بھی اس میں عرض کر دوں کہ جو بالکل اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آئے. بعض عنوان ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام نے دیے، اور بعض عنوان ایسے ہیں، بعض صورتوں کے نام ایسے ہیں جو صحابہ کرام نے اجماع سے لیے رکھے. آپ دیکھیے یہ پارے حضور کے دور میں نہیں تھے، یہ رکوع حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے، یہ آیات نہیں تھیں، یہ نقطے یہ ترتیب نہیں تھی، یہ سب کچھ بعد میں وقت کی ضرورت کے مطابق کیا گیا. تو پہلا حصہ یہ. دوسرا حامیم السجدہ. اس سورت کا نام حامیم اس لیے ہے کہ اس کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے، حروف اور حوامیم کا یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے. حوامیم کا یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے. رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے انجیل کے بدلے میں حوامیم عطا فرمائی، اور حوامیم جو ہے اور وہ حوامیم 7 ہیں. اور اگر آپ صرف 7 حوامیم کا جو ذکر ہے وہ بھی ایک بڑا صوفیاء کرام کے ہاں بڑا ایک ہم ترجمے میں تو یہ کرتے ہیں نا کہ اس کا اصل معنی تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن جو مفسرین کی آراء ہیں ہاں اور حامیم کے حوالے سے حروف مقطعات کے حوالے سے وہ پڑھیں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے. اس کو کہا گیا، ایک روایت ہے کہ حامیم یہ اللہ تعالیٰ کا کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. ایک یہ کہا گیا کہ یہ ایک ایسا دعائیہ کلمہ ہے کہ حامیم کہہ کر اور حامیم سے مخاطب کر کے اللہ کو دعا مانگے وہ کبھی قبول نہیں ہوتی. اور اس پر حدیث صحیح ہے کہ حضور علیہ السلام نے غزوہ احد میں جب سب لوگ بھاگ گئے تھے، حضرت مولا علی اور چند ایک لوگ رہ گئے تھے، اس وقت کا حامیم کہہ کر اللہ سے دعا مانگی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ذریعے نصرت کی اور وہ سارا پاسا پلٹ دیا، پاسا پورا سارا کا سارا بدل. تو یہ دعا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو حمایت درکار ہو اللہ تعالیٰ کی اور آپ کمزور ہوں وہاں آپ حامیم کا سہارا لیں. اور یہ 7 آیت سورہ مبارکہ ہے جو کہ حامیم کے ساتھ حامیم سے پے در پے یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اور یہ 7 سورہ مبارکہ کی تلاوت جو ہے یہ بڑا مجرب نسخہ ہے صوفیاء کرام کے ہاں. جیسے منازل میں قرآن پڑھا جاتا ہے ایسے حوامیم میں بھی قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر جو ہے جو لوگ کرتے ہیں ذکر وہ پھر جانتے ہیں اس سے اور پھر اس کی طاقت سے بھی واقف ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے حامیم اور پھر مقطعات میں سے ہے. اور پھر پے در پے 7 صورتیں جو اکٹھی رکھی، ان کو جس طرح آپ نے بھی کہا ان تمام کے وظائف میں ان کو اکٹھا پڑھنے میں بہت سارے مسائل کا حل ہے. اور سورہ حامیم سجدہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں تلاوت سورۃ الملک اور سورہ حامیم سجدہ یہ 2 ایسی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خاص طور پہ تہجد میں ان کی تلاوت. اب ہم جب واپس آتے ہیں اپنے الزمر سے جو الزمر کے مضامین ہیں تو دیکھیے اب قرآن مجید کا جو اسلوب ہے نا وہ اختتامی اسلوب بنتا جا رہا ہے چونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے. سورہ تھا، پھر توحید تھی، پھر شرک کا رد کیا گیا، پھر نفاق کا رد کیا گیا. اب اعتراضات پر آ گیا قرآن براہ راست. مثلا پہلے بالعموم شرک کو لے لیا جاتا تھا، اب شرک کے ضمن میں اللہ تعالیٰ پر وہ کون کون سے الزام لگاتے ہیں جو جن سے اللہ کی ذات بری ہے ان کو لے لیا گیا ہے. اور یہاں وہ بتایا گیا زمر میں کہ جو تم الزام لگاتے ہو، جو تم اللہ کی تشبیہات کا لفظ آیا اور تمثیلات، اللہ کی تشبیہات اور تمثیلات لیتے ہو، وہ تشبیہات مادی بھی ہو سکتی ہیں
کوئی بت بنا کے رکھ دیا جائے، کسی شخص کو تصور کر لیا جائے، وہ تمثیلات صفاتی بھی ہو سکتی ہیں، کسی کے اندر ایسی صفت تصور کر لی جائے من و عن، جس طرح اللہ کی صفت ہے. آپ دیکھیے نا، اب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رؤوف الرحیم، یہی لفظ اللہ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے لیے استعمال کیا. لیکن جس شان کے لائق اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ کا رسول اس طرح رؤوف الرحیم نہیں ہے. بے شک اللہ کی شانیں ذاتی ہیں اور بندے کی شانیں عطائی ہوتی ہیں. اللہ کی اب اللہ کو کسی نے، اللہ بھی قیوم ہے، بندے کا نام بھی قیوم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ قیوم ہے بذات ہی اور بندہ قیوم ہے عبد القیوم ہے. عبد القیوم. وہ اللہ کے، یعنی اگر کوئی قیوم بھی ہو تو اس کا مطلب مجاز میں جو استعمال ہوتا ہے، جی. ہم مجاز میں مشکل کشا کہتے ہیں، ہم مجاز میں حاجت داتا روا کہہ دیتے ہیں، علی حجویری صاحب کو داتا صاحب کہہ دیتے اس ہیں. کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلاً صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ مقربین ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے. لیکن یہ سورۃ الزمر شروع اس سے موضوع سے موضوع ہوتی سے ہو ہے رہی ہے کہ اگر انہیں روکا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے اس لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو اس لیے ان کو پکارتے ہیں کہ اس وسیلے سے ہمیں اللہ کی رحمت جو مل جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، غلط ہو گیا، اس کو غلط کیا. یہ تصور غلط. اچھا، پھر ایک اور سورۃ الزمر کے اس حصے میں وہ بھی بیان آیا ہے، ربوبیت کا بیان، وحدہ لا شریک لہ. یہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان مکمل ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ ایک رب کی عبادت کرو تو ان کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کو ہو تو جوش میں آ جاتے ہیں، جذبہ آ جاتا ہے. طبیعتیں اصل میں نا شرک پسند ہو چکی تھیں، پچھلی امتوں کے جن کے قصے آئے ہیں اتنی شرک پسند ہو چکی تھیں کہ آپ اس کے اندر اس کا بھی ذکر بیان کر سکتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں وہ جو قیصر بادشاہ تھا کسرا، اس کو جب دعوت پہنچ گئی اور اس نے ابو سفیان کے ساتھ پورا مکالمہ کر لیا، اور وہ خود بھی عالم تھا پچھلی کتب کا، اور اسے سب جب تسلی ہو گئی تو اس نے اپنے پورے مشیروں کو ایک مجلس خاص بلائی، دروازے بند کروا دیے، مقفل کروا دیے محل کے دروازے، اور اس کے اندر بات چیت کی کہ کیا تم حکومت چاہتے ہو یا اس حکومت کے ساتھ آخرت بھی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم دونوں چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں پھر بتاتا ہوں کہ ایک رسول آیا ہے، میں اپنے علم کے مطابق سب کچھ دیکھ چکا ہوں کہ یہ سچا رسول ہے، اور یہ انہوں نے کہا یہ دعوت کیا دیتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دعوت وحدانیت، توحید کی دعوت دیتا ہے. یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اور ہم اللہ کی ہر بات کا آخرت میں اللہ کو جواب دیں. تو انہوں نے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. یہ بڑی زبردست مثال ہے. اور دروازوں کی طرف اس نے واپس بلایا جب وہ مایوس ہو گئے ان کے ایمان سے، اور اسے یہ تسلی ہو گئی کہ اگر ان پر زور دیا تو میری بات چاہ جائے گی. تو اس نے کہا بس میں تو تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا تھا کہ تم کتنے پکے ہو، تم بالکل پکے مومن ہو، تم کسی مذہب سے پھرنے والے نہیں ہو. تو یہ ایک نفسیات بیان ہوئی ہے مشرکین کی کہ جب ان کو معبودان کی طرف بھیجا جاتا ہے کہ کئی الہ ہیں تو وہ جاتے ہیں، اور اگر توحید کی طرف بلایا جاتا اللہ وحدہ لا شریک کی طرف تو ان کی طبیعتوں میں انقباض آتا، ان کی طبیعتوں میں تغیر آ جاتا. اور ہمیں بریک کے لیے رکتے ہوئے اپنے اس موضوع کو جاری رکھنا ہے. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت عمدہ جو ہے ثنا خان بھی موجود ہیں، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اسٹے ود اس. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. سب دعائیں سن رہا تو یہ تیرا احسان، رمضان کریم صدق اللہ، رمضان کریم صدق اللہ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں آپ کا تعارف جو ہے اپنے مہمانوں سے کروانا چاہوں گی، اپنے دیکھنے والوں سے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اے کیو خان ہسپتال لاہور میں ایک ایسا ہسپتال ہے جس میں 2015 سے اب تک 5 لاکھ سے زائد مفت علاج کیے جا چکے ہیں مختلف مریضوں کے. اس ہسپتال کے سی ای او میرے ساتھ ہیں شوکت بابر برگ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. کہاں پر ہے ڈاکٹر اے کیو خان؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یاد رکھا ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل کو بھی. یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب جو ایٹمی سائنسدان ہیں ان کا ہاسپٹل ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اور جہاں انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، میزائل طاقت بنایا، تو وہ اب کیونکہ ہم نے باقی زندگی انہوں نے اپنے رفائی کاموں کے لیے مختص کر دی تھی. ٹھیک ہے. تو میرا ڈاکٹر صاحب سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں کہا لاہور کے لیے آفر کیا. ویسے تو انہوں نے رفائی کام تو پاکستان میں کافی جگہوں پہ کیے ہوئے، تو انہوں نے اس کی حامی بھری، اور ہم نے اس کو لاہور میں جو یہ ہے منار پاکستان کے سائے تلے، وہ جو بالکل ایسے ہے کہ اس کی بلڈنگ 8 منزلہ بلڈنگ ہے اس کی، اور منار پاکستان ہے، ساتھ بادشاہی مسجد ہے، بالکل اس کے سائے تلے ہے منار پاکستان کے قلعہ لکشمن سنگھ میں. بالکل صحیح. اور یہ علاقہ جو ہے قدیمی لاہور ہے، قدیم لاہور ہے. اور یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا انتخاب ایسے کیا کہ جب لاہور کی بات ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا مختلف جگہوں پہ بڑی جگہ دینے کی آفر کی، حتیٰ کہ یہ جگہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں کافی منزلہ اوپر تک لے کے جا رہے ہیں.
یہ تقریباً 2 ایکڑ جگہ ہے، لیکن اس نے گنجان آبادی میں اتنی جگہ مل جانا بھی بڑی بات تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے جب وہ جگہ وزٹ کی تو ارد گرد ساری کچی آبادی تھی اور لکڑ منڈی، سبزی منڈی، ٹرک اڈا، غریب آبادی ہے جو لاہور کی اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ایک قسم کا لاہور میں ہوتے ہوئے وہ علاقہ پسماندہ علاقہ ہے. اور ادھر کوئی قریب میں کوئی اتنا اچھا ہاسپٹل نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے نا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ان لوگوں کو دیں گے. فرا آپ جا کے دیکھیں، آپ یقین کریں کہ لاہور کے کہ پاکستان کے بڑے بڑے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہاسپٹل چل رہے ہیں ان سے کم نہیں، ان سے بڑھ کر ہے ہاسپٹل. ہاں ابھی جو سٹارٹ کیا تھا نا ڈاکٹر صاحب نے، ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو بنانا تھا 300 بیڈ، ابھی 400 بیڈ کا کر دیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے نہیں یار بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل سے یہ جو ہے نا ان لوگوں کو طبی سہولیات ملنے شروع ہو جائیں. تو میں نے کہا سر کل سے بات کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہ یہ تو کوئی جی نہیں کر سکتا ہے. کہتے ہیں آپ کام شروع کریں تو آپ ایسے کریں 25 بیڈ سے سٹارٹ کر لیں. تو میں یہ چاہتا ہوں اسے 1.5 سال کے اندر مکمل. آپ یقین کریں فرا دن رات کام کر کے 1.5 سال کے عرصے میں بلڈنگ کو 3 منزل بلڈنگ کو تعمیر کر کے ہم نے اس کی او پی ڈی سٹارٹ کر دی. 2015 میں مکمل ہو گیا، 2013 میں سٹارٹ کیا. 1.5 سال کے عرصے میں یہ کمپلیٹ ہوا. ابھی کسی کو کراچی کے ایک ڈونر کو ہم نے بتائی یہ بات کریں، کہتا ہے یار یہ 1.5 سال کے عرصے میں اتنا بڑا ہاسپٹل بن نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، یہ تو کچھ جنہوں نے کام کیا ہوگا. تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب بھی ادھر کھڑے تھے. ایک صاحب کہنے لگے یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے بھی پیچھے جو ملک کو پاکستان کو ایٹمی طاقت 6 سال میں بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی بندہ تھا جنہوں نے یہ کر دکھایا. تو فرا یقین کریں اب ہماری جو 2017 سے ہم نے مین بلڈنگ کا کام شروع کر دیا ہے اور وہ تقریباً اس کا گرے سٹرکچر مکمل ہو گیا، فنیشنگ کی طرف ہے. اور اس میں ہم نے یہ تھا کہ تمام شعبے، اب ڈاکٹر صاحب کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا پوری دنیا میں جو ماہر ڈاکٹر ہم پاکستان سے جاتے ہیں باہر علاج معالجہ کے لیے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں. وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی محبت میں پاکستان آ کے بے شک سال میں ہمیں 3 دفعہ آنا پڑے، 4 دفعہ آنا پڑے، 2 دفعہ آنا پڑے یا آن کال جب بھی کہیں گے تو ہم آ کے یہاں کے پیشنٹ کو چیک کریں گے، فری چیک کریں گے. اچھا اس کا مطلب یہ کہ یہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ سرجنز یا وہ آئیں گے، بالکل آئیں گے، کنسلٹنٹ آئیں گے، سرجن آئیں گے مختلف شعبوں کے، کیونکہ ان کے ایک ٹیم نے آ کے وزٹ بھی کیا، 10-12 ڈاکٹرز تھے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی اس والے سے. ہمارے یہ جو علاج کیا یہ بالکل مفت علاج ہوتا ہے؟ بالکل مفت ہے. میں آپ کو فرق بتاؤں کہ مختلف شعبہ جات ہیں اور ڈائلسس میں ڈائلسس کے حوالے سے بڑا ٹچی ہوں اس حوالے سے کہ کینسر ہے نا، کینسر قابل علاج ہے. جو جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں نا تو ان کو ڈائلسس کا ہفتے میں 2-3 دفعہ سہارا لینا پڑتا ہے. اگر ان کا ڈائلسس نہ ہو تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کام کے نہیں رہتے. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر چند دنوں میں یہ حالت ہو جاتی ہے، پھر یا قسمت یا نصیب اللہ کو پیارے ہو جائیں. تو یہ بیچارے وہ قابل رحم لوگ ہیں. اگر ان کے ڈائلسس نہ ہو تو ٹرانسپلانٹیشن کی طرف جانا پڑتا ہے جو کہ ایک مہنگا ترین ہے. پھر وہ اس کی میچنگ یہ وہ بڑا مسائل کا شکار ہوتا ہے. اور کتنا ہے ٹرانسپلانٹ اگر عام کروایا جائے تو کتنا خرچہ آتا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ، تو کتنا خرچہ آ جاتا ہوگا؟ یہ جو ڈائلسس جو ہے اگر دیکھا جائے ہمارا جو اس پر خرچہ آ رہا ہے تو ہمارا آ رہا ہے کوئی 3-3.5 ہزار کا پر ڈائلسس، پر ٹریٹمنٹ ڈائلسس پہ. پھر میڈیسن بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ایسے کر کے پڑ جاتا ہے. پرائیویٹ میں یہ 5 سے 6 ہزار روپے لیتے ہیں پر ٹریٹمنٹ پر ڈائلسس کی. ٹھیک ہے نا. ہفتے میں اگر 2 کرانے پڑیں، اگر 5 ہو تو 10 ہو گیا، مہینے میں پھر 40 ہزار ہو جاتا ہے. تو ایک غریب آدمی تو یہ ڈائلسس کا پیشنٹ ہے، یہ غریب آدمی جو ہے نا یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو بھائی اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے نا تو ماسک کو ناک کے اوپر کر لیں، کیونکہ ماسک کا فائدہ تب ہے جب جی بالکل یہ وہ تمام میرے دیکھنے والے بھی بہت پیارے، اگر آپ کیمرہ گھما کے دکھا سکیں نا تو میں اپنے اسٹوڈیو میں بھی یہ بار بار انسٹرکٹ کرتی رہتی ہوں کہ ماسک کو ناک سے نیچے رکھنے کا فائدہ نہیں. تو شکریہ آپ کی وساطت سے ہم یہ بات بھی کر سکے. کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد. کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا جوتوں کا کام ہے. اچھا ٹھیک ہے. خود بناتے ہیں جی یا دکان ہے جوتوں؟ بناتا تھا. بناتے ہیں. اچھا یعنی موچی کہہ سکتے ہیں ہم اس میں. ماشاءاللہ یہ تو بڑا ہنرمندی کا کام ہے، مشکل کام ہے. اچھا تو کیسے کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا بیماری ہے؟ میرے ڈائلسس ہوتے ہیں. میں جوتوں کا کام کرتا تھا، بڑے اسپتالوں میں دھکے کھائے ہیں، کسی نے نہیں ہاتھ ڈالا. واخد ڈاکٹر قدیر خان کا ہاسپٹل ہے،
जिन्होंने मेरे गुर्दे वाश किए हैं। अच्छा, डायलिसिस तक आते आते टाइम लगता है, जी, मतलब मसला होना शुरू होता है, पता चलता है क्या क्या कुछ खाने पीने में क्या था जिसकी वजह से आपको डायलिसिस तक पहुंचे थे आप? मुझे मियो अस्पताल से ना टीका लगा था, उसकी वजह से ना साइड इफेक्ट हुआ। साइड इफेक्ट हो गया? जी, टीका किस चीज का लगा था? बुखार चढ़ा था। बुखार था, जी, ठीक है। वैसे साइड इफेक्ट में एकदम से गुर्दे फेल हो जाना नहीं, साइड इफेक्ट नहीं, ये नहीं, ये बात नहीं है। मैं फर्क बताऊं कि ये होती है नाकस ग़िज़ाएं हैं, आलूदा पानी है, फिर ये है कि बंदे को पता नहीं चलता, ये शुगर से काफ़ी इफेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर है, साइलेंट किलर है ये, और बंदे को पता नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाई लूँ या ना लूँ, तो कि बंदे की हालत से पता चलता है। जब किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा हो ना, तो पता लगता है कि उसे गाहे बगाहे गुस्सा आ रहा है, घर में लड़ाइयाँ कर रहा है, सिलसिला कर रहा है, तो उस बंदे का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, देखना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है तो इसका मतलब है आपको अपने गुर्दे लाजमन चेक कराने हैं, और अगर गुर्दे हो रहे हैं, दोनों की वजह से हो सकता है। अगर क्रिएटिनाइन उसका लेवल चेक भी... कराए ना, गुर्दों के क्रिएटिनाइन चेक करवाएं, यूरिया चेक कराएं, उसका प्रोटीन चेक करवाएं, इसके टेस्ट करवा लेने चाहिए। इंसान तो कि साल में अगर 2 दफा नहीं तो 1 दफा अपनी बॉडी के कंप्लीट टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए, ताकि उससे कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो पैदा हो रही होती हैं, बंदा बच सकता है। तो ये लोग ऐसे फर्क काफी लोग हैं जो हमारे दिन में जो है ना इस वक्त, क्योंकि हमने जो मेन बिल्डिंग में जाएंगे तो 50 बेड का हॉस्पिटल होगा, अभी हमारे पास जो है 12 बेड का है, 2 शिफ्टों में चल रहा है। तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी हर की अपनी एक कहानी है कि उनका ये जब हमारे पास तकरीबन कितना अर्सा हो गया भी आपको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, बिल्कुल फ्री। तो जब ये आया तो इसकी हालत बहुत बेचारे की पतली थी, और फिर हमने इसको सपोर्ट भी किया और इसके डायलिसिस शुरू किए। अब ये इस काबिल हुआ है कि अपनी जो है गुजर औकात कर सकता है। जी, मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। कितनी दफा डायलिसिस के लिए जाते हैं? 2 दफा हफ्ते में। हफ्ते में 2 दफा? जी। और 2 दफा जाके आप डायलिसिस कराते हैं। शादी वादी हुई भी है? नहीं, शादी नहीं। अच्छा, तो घर वाले माँ बाप हैं? बहन भाई हैं। जी। तो आप काम काज करके फिर कम से कम अपना गुजर बसर का जो है वो कर लेते हैं। उससे पहले आप काम नहीं कर पा रहे थे? नहीं पा रहे। बिल्कुल सही। तो फरा इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो कि जरूरतमंद है, मुख्तलिफ शोबों में हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को जो था, हुकूमत ने हमने हेल्थ सेक्टर में कोई ख़ास काम नहीं किया ना हम देखें अगर तो हेल्थ सेक्टर में इस गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीद है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बड़ी उम्मीद है कि वो इस तरफ तवज्जो दें, ताकि अभी जो कोरोना की सूरत हाल है ना, इसमें ये गुर्दों के पेशेंट है ना, इनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि इनका ये है कि इनका पूरा ब्लड जो है जिस्म का बाहर निकलता है, मशीन से फिल्टर होकर साफ होकर दोबारा इसके अंदर इसके जिस्म में जाता है, जो कि मैं सादा अल्फाज में आपको बयान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि सबको पता चले। तो वो 4 से 4.5 घंटे का प्रोसेस होता है वो मशीन में। तो ये उस प्रोसेस से गुजरते हैं हर 2 दिन के बाद, हफ्ते में 2 दफ़ा। तो इनको एहतियात की बहुत ज़रूरत है, और ताकि इनकी कुव्वत मुदाफ़त कम हुई होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं। मैं कहता हूँ कि अब लोगों को कहता हूँ कि इन लोगों की हेल्प करें, इन लोगों की इनके साथ तावन करें। और उसके लिए नंबर जो है वो हम आपकी स्क्रीन पर जो है वो दे रहे हैं, 0423772471 और 761 से लेकर इसी तरह 762, 763, 764, 765 तक नंबर हैं जो कि आप डायल कर सकते हैं। और ये डॉक्टर A.Q. खान हॉस्पिटल जहां पर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है, उनके लिए अगर आप कुछ भी डोनेट करना चाहें। उसके मैं एक और आसान नंबर बताता हूँ, 0421171171711। अच्छा। अगर किसी को इस वाले से कोई इलाज मालजे से मुतल्लक हो, ट्रीटमेंट से मुतल्लक हो, आके इलाज चेकअप करवाना हो, फिर रब्ता करें। किसी ने डोनेट करना हो, ज़कात देनी हो, अतियात देने हो, तो इसी नंबर पर रब्ता करें। 04211717171 वाह, 3 दफा 71 है, 04211 ये यूनिवर्सल नंबर। यूनिवर्सल नंबर इसका मतलब है किसी भी हॉटलाइन है, किसी भी वक्त कॉल किया जा सकता है, किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है किसी को जरूरत है तब भी, और अगर आप इसको कंट्रीब्यूट करना चाहें तो भी आप इन नंबर्स पर रब्ता करके जरूर कोशिश कीजिए कि डॉक्टर A.Q. खान हॉस्पिटल जो है वहां पर जो मरीजों को रिलीफ पहुंचाने का सिलसिला है उसमें आपका भी ताउन शामिल हो जाए। मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। सदका हुस्नो हुसैन इब्ने अली ओ फातिमा